تشریفا بارک سلام. بلکہ ہم نے قرآن مجید کی ساتھ میں اعلان کیا، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنائے. اللہ اعلم، یعلم نہیں ملا، اللہ جانتا ہے کہ اسے اپنا نمائندہ کسے بنائے. اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنائے. رسالت یعنی عہدہ، منصب. اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے نبی بنانا ہے، کسے رسول بنانا ہے، کسے امام بنانا ہے، کسے خلیفہ بنانا ہے. تو بندوں کا اس میں دخل ہی نہیں ہے. کوئی بھی کہیں پہ کوئی آدمی کہتے کہ ہم لوگ خود انتخاب کریں گے، اللہ سے کہیں ہم نے بنا دیا تو مان لیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میری آواز تک تو نہیں کر رہی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اللہ نے جب جناب آدم کو بنایا تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. توجہ، تو پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم. لوگ پہنچ رہے ہیں. اور پہلے خلیفہ اللہ نے جب بنائے زمین پہ تو حضرت آدم کو اس وقت زمین پہ جن تھے. توجہ ہے، زمین پہ اس وقت جن تھے، پوری دنیا میں ملائکہ تھے. تو اللہ فرما رہا ہے سارے ملائکہ سے میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے ویسے تو چار مرتبہ کم از کم حضرت آدم کا واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے. میں جو پیش کر رہا ہوں سورہ بقرہ سے آیت نمبر 30 سے 37 تک. سنیں گے نا؟ تو اللہ نے کہا کہ باقی پڑھتا ہوں پھر. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اور ہم دونوں لفظ استعمال کیے ہیں. میں اور ہم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو اللہ کئی مرتبہ کہتا ہے ہم، لیکن جب خلیفہ اور امام بنانے کی باری آئی تو اللہ نے نہیں فرمایا ہم. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اللہ کو خلیفہ اور امام بنانے میں شراکت مع الغیر قبول ہی نہیں ہے. آپ پہنچ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو دیکھیں، تو میں جلدی سے دونوں آیات پڑھتا ہوں. سورہ بقرہ ہی کی آیت سے پہلی آیت سنی ہے آپ نے، ایک اور سنی تھی آیت نمبر 30 پڑھی. آیت نمبر 124 میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. ہم نہیں کہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہتے بھئی ہم میں شریک ہیں. اللہ نے کہا خبردار کوئی شریک نہیں ہے. توجہ، جب اللہ کو نبی اور رسول کی شراکت قبول نہیں تو گنہگاروں کی شراکت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ میں ممنون ہوں، میرے بھائی پہنچ گئے ہیں جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا. تو اللہ کسی کی شراکت قبول نہیں کرتا. اللہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں دیکھیے مشترک فرمایا، میں صرف قرآن سے بات کروں گا تاکہ کوئی اختلافی بات نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ میں بنا رہا ہوں. جو عربی جانتے ہیں اجعل نہیں کہا، فعل نہیں کہا، اللہ نے فاعل استعمال کیا. جاعل یعنی اللہ کہہ رہا ہے بنانے والا. جاعل بنانے والا میں ہوں، میں، ہم نہیں. اگر کوئی پلٹ کے یہ کہنا کہ پھر کیوں کہتے ہو کہ رسول خدا نے غدیر میں علی کو امام بنایا، تو کہہ دیجیے گا نہیں، کسی شیعہ نے آج تک، کسی شیعہ عالم نے آج تک نہیں کہا کہ رسول خدا نے بنایا اللہ نے بتایا مصطفیٰ نے. اب پہنچ رہے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سارے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے پلٹ کے جواب دیا مل کے، اجماع کر کے. میں نے لفظ اسماعیل کی پھر بھی کوئی نہیں بولا. اجماع سمجھتے ہیں نا، متفق ہونا، سب کا اجماع کرنا، متحد ہو کے کہنا کہ
سارے فرشتوں نے اجماع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اچھا جعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پہ انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا؟ کون خون بہائے گا؟ حضرت آدم نہیں، انسان زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو کیا تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا؟ توجہ، اب پتہ چلا فسادی انسانوں میں سے خلیفہ نہیں ہوتے، پہنچ گئے انہیں سلام میں پہنچ گئے، ممنون جو پہنچ رہے انہیں سلام۔ تو کیا زمین پہ تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے ہم میں سے بناتے ہیں، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی، انسانوں میں سے نہ بنا۔ اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ، اسے سقیفہ کے اب پہنچ گئے سب۔ اب جو ہمارے وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ، وہ سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول کر لے گا؟ توجہ بھائی، اگر کسی کی دلاسانی ہوئی ہے تو ہم حضرت کے جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ بھائی تمام مسلمان متفق ہیں، تمام شیعہ سنی جتنے فرقے ہیں سب متفق ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تمام مسلمان فرقے متفق ہیں کہ صحابہ معصوم اسے کہتے ہیں گناہ کو دور کی بات جس سے خطا بھی نہ ہو۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ توجہ، سارے کے سارے رسول نبی معصوم ہیں۔ جب سارے اللہ فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو کچھ پہ فضیلت دی ہے۔ جب سارے رسول معصوم ہو کے برابر نہیں تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے۔ جو فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں یہ اللہ قرآن میں فرما جو ہم نے رسول بھیجے ہیں سب برابر نہیں، کچھ کو کچھ پہ فضیلت ہے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے سب برابر نہیں، تو صحابہ بھی اتنے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لکھا نا بھائیوں نے، بھائی جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا پیغمبر کو دیکھا وہ صحابی، اور کہتے ہیں فقیر میں 1,24,000 صحابہ تھے۔ توجہ کہ ہمارا علی رضا رضوی کا لکھا ہوا نہیں ہے، بھائیوں نے یہی لکھا 1,24,000 صحابہ تھے۔ توجہ 1,24,000 صحابہ تھے، اور صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ اونچی کیوں نہیں بول رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو ہے نہیں، تو ترجمہ یہی بنتا۔ بڑی ذمہ داری، میں نے کہا میں اختلافی بات کروں گا ہی نہیں، سب نے ترجمہ یہی لکھا رضی اللہ عنہم، دعائیہ جملہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کی سب سے قدیم امام آقا میں یہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ صحابہ سے راضی ہو، لیکن ایک بات میں مجھے پورا یقین ہے جس سے علی و بطول راضی نہ ہو۔ جیتے رہے فرما رہے ہیں نا کہ
مسلمان ہے. اب سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو. توجہ بھائی گرامی، سارے صحابہ معصوم نہیں، سارے مسلمان متفق ہیں. یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں، سارے مسلمان متفق ہیں. سارے مسلمان، چاہے اہل سنت کے 7 سے زیادہ فرقے ہوں، یہ جو 6-7 شیعوں کے فرقے ہیں، سارے متفق ہیں صحابہ معصوم. صحابہ معصوم نہیں ہے. حضرت گرامی صحابہ معصوم ہے. جو معصوم نہیں ہے اس سے خطا بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. لیکن اگر ہم کبھی گنا دینا یہ گناہ ہوا تو خبردار گناہ نہ گنوانا. حضرت گرامی جب ہم گناہ گنواتے ہیں نا کسی کا تو لوگ کہتے ہیں گناہ نہ گنوانا، ہم سنیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے ان کے بھی مغز میں پیچھے یہی ہے، پیغمبر نہیں لگا آنا تو بے خطا ہی چاہیے. ابھی لوگ ہیں یہ نہیں ہے. میرا جملہ میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کو. اگر آپ کبھی کسی کی خطا یا گناہ کروا دیں تو خبر تھا گناہ نہیں سنیں گے تو بھائی آپ معصومی نہیں مانتے تو پھر کیوں نہیں سنیں گے؟ اس کا مطلب ان کے بھی ذہن میں پیغمبر کی طرح ہمیں بے خطا چاہیے. توجہ، اب وہ بے خطا کسی کو بنا نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ اتنے کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کر لی تھی تو توبہ وہی کرتا ہے جس نے گناہ کیا. لوگ ہے یا نہیں ہے؟ میں خود ہی پیش کر دیتا ہوں. اب کیا ہے کہ ہم سے پہلے مجلس بہت چلاتے ہیں. سوشل میڈیا کا یہ فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. اور میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے کہا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ جملہ کہا تھا، میں سناتا ہوں تو میں خود ہی سنا لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے ایسے کردار گزرے ہیں، اگر کسی کا نام لے کے برائی کر دو تو جیل جاؤ، اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جاؤ. محبت کا ممنون ہوں آپ کے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میری اس محبت سے آپ اس موضوع کو سن رہے ہیں، میرا پڑھنے کا بھی جی کر رہا ہے. کل کی سربراہ نہیں کرتا کہ میں مطالب پیش کر سکوں. پتہ نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض، میں زمین پہ خلیفہ بنا. سارے فرشتے، سب سے زیادہ دنیا میں کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے. چھٹنا فرماتے ہیں نہیں تو سمندر کے قطرات ہیں، ریگستان کے ذرات ہیں. پوری دنیا میں کوئی اتنی مخلوق نہیں جتنے فرشتے. سارے فرشتوں نے اجماع کیا، اربوں کھربوں فرشتوں نے اجماع کرے گا پروردگار ہم میں سے بنا دے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جب اللہ کو بے خطا فرشتوں کا اجماع قبول نہیں تو جو سقیفہ میں جانے والے تھے معصوم تو دور کی بات ہے، ان کا تو سابقہ بھی ایسا تھا. مطلب یہ لوگ ہیں یا نہیں؟ بھائی اسی سال آپ کے پاکستان میں شاہ صاحب اسی سال الیکشن ہوا ہے نا، بھائی اسی سال الیکشن ہوا پاکستان میں. سب لوگ کہہ رہے تھے بھائی سابقہ مجرم نہیں چلے گا، چور چکار نہیں چلے گا. توجہ، سازش و امین ہونا چاہیے. پاکستان کے تو آئین میں بھی لکھا کہ اسلامی ملک ہے، جو الیکشن کرے اسے سازش و امین ہونا چاہیے. 5 سال کا ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں، اور لوگوں کو چور قبول نہیں. اور اگر کوئی پیغمبر کی جگہ آ رہا ہو پھر کیسے چور چل سکتا ہے؟ کوئی پریشان تو نہیں ہو گیا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ سب نے توبہ کر لی تھی تو سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم جملے کو سننے کا بچے کی توجہ میرے ساتھ ہے بھائیوں کا عقیدہ یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے علی تھے وہ کہتے ہیں علی ہیں کرم اللہ وجہہ توجہ جو نہیں پہنچے انگلی سے پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں شیعہ عقیدہ یہ ہے علی علیہ السلام لیکن بھائی کہتے نہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم لیکن مولا علی ہے کرم اللہ وجہہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ذرا پوچھئے تو صحیح کرم کیا کیا ہے تو وہ بتائیں گے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے سوائے علی کے اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم یہ کیا ہے علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی جب صحابہ کا چور نہیں چلے گا تو دوسرے کیسے ٹھیک ہے توجہ فرما رہے ہیں خدا نے کہ ہمیں بس یہ کہ توبہ کر لی شرک چھوڑ دیا باقی گناہ تو ایسے ایسے ہیں میں ممبر سے گروا بھی نہیں سکتا کچھ لوگ پہنچ گئے آپ جیتے رہے خدا کی قسم ممبر سے گروا بھی نہیں سکتا ممبر لائق ہی نہیں ہے ممبر لائق ہی نہیں ہے وہ لوگ میں نہیں پہنچا سکا نہ ذکر میں ممبر لائق ہے نہ بیٹھنے میں ممبر لائق ہے ایسے تو گناہ ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے بتائے نہیں جا سکتے اللہ کے رامی آئیے میرا مولا کائنات کا کردار کتنا پاک ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن سن لیجیے گا کہ اللہ بتا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ زمین پہ میں بناؤں گا خلیفہ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کسے نبی بنانا ہے کسے رسول بنانا ہے کسے امام بنانا ہے کسے خلیفہ بنانا ہے آئیے ذرا پیش کرتا ہوں پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام جنہیں اللہ بناتا ہے وہ علیہ السلام ہے جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ رضی اللہ عنہم ہیں بڑا فرق ہے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہم میں توجہ جملے کو پیش کر رہا ہوں علیہ السلام اور رضی اللہ کون رضی اللہ عنہم آیتوں کے اندلال میں رہتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں آیت آئے اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو صحابہ نے نماز قائم کی آیت آئی آتوا الزکاۃ زکات ادا کرو انہوں نے زکات دی سنیں گے آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے انہوں نے روزے رکھے آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جن کے پاس استطاعت ہے ان پہ صحابہ حج پہ چلے گئے آیت آئی ہجرت کرو صحابہ نے ہجرت کی آیت آئی جہاد کی صحابہ نے جہاد کیا البتہ بھاگنے کے لیے کوئی آیت نہیں آیا نہیں یہ لفظ کہا دیجیے گا بھاگا کوئی نہیں کچھ لوگ تشریف لے چلتا رہیے گا آیتیں آتی رہی صحابہ عمل کرتے رہے یہ ہے رضی اللہ عنہم صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں لیکن آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں یہ خیبر کا در اٹھائیں تو ہم جائیں یہ رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکات میں دیں تو ہم یہ راہ خدا میں روٹیاں بانٹیں تو ہم جائیں صحابہ اہل بیت میں مقابلہ نہیں صحابہ غلام ہے اہل بیت مولا آپ لوگ تو پریشان ہو گئے حضرت گرامی پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے مجھے بہت پسند ہے جن بھائیوں نے نعرہ لگانا خدا انہیں سلامت رکھے شیعہ نہیں وہ کہتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں جب آتا تو آپ کیوں نہیں کرے بھائی تو غلام ہیں غلام ہیں یہی بات ہم بھی 1400 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں ساری امت غلام ہے سارے صحابہ غلام ہیں سارے تابعین غلام ہیں سارے علماء غلام ہیں سارے محدثین غلام ہیں ساری امت غلام سارے صحابہ غلام
جس کا میں مولا اس کے علی محمد خود عمل کو جو مولا ہو فہانا علی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. یہ تو آپ نے سب سے سن رکھا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اسے میں پلٹا کے ترجمہ کر رہا ہوں جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یعنی پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. میں نے اپنے انداز سے پیش کیا جو پہنچ رہے انہیں پروردگار کا سلامت رکھے. بس میں بہت زیادہ زحمت دوں گا. اللہ نے نظام بنایا, اللہ کو اس نظام کے مطابق اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ, اللہ کو بہتر معلوم ہے اس سے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے. میں ایک واقعہ دل سے پیش کرنے لگا ہوں امام معصوم علیہ السلام کا, تاکہ میرے جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں. بزرگ ہیں وہ سے سکھائے ہیں میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں بچوں کے لیے جلدی سے تاکہ متاثر ہو جائیں. معمول الرشید نام سن رکھا ہے, چلے نہیں سنا تو زیادہ اچھا, دماغ خراب ہی ہوگا. تو معمول الرشید عباسی خلیفہ تھا, 8ویں نام کا قاتل, اور امامت تو اس کے ہے ہی نہیں, تو پریشان ہو کے کیوں کر رہے ہیں. معمول الرشید نے کیا کیا کہ امام 8ویں امام کو قتل کیا, اپنے بھائی کو قتل کیا, امین کو معمول کا محمد امین سے بھائی, جنہوں نے بھائیوں کو حکومت کی خاطر قتل کر دیا. تو ان کے لیے اور کے یہاں کوئی بھائی کو قتل کیا, امام کو سب کچھ کرا بغداد کا قبضہ کر لیا اپنے باپ کے. پورا ایران, عراق, اس پورا شام, جلال شام, فلسطین پر پورا نارتھ افریقہ, شمالی افریقہ, حجاز, سب کچھ اس کی حکومت تھا. لیکن اسے سکون نہیں ملتا تھا, پریشان رہتا تھا. تو حکیم بولا اس نے بھی مجھے سکون نہیں ملتا ہے. تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی سکون نہیں ملتا. کہ مجھ سے کیسا گناہ ہوا, میں نے کسی ایک پاک اور معصوم ہستی کو زہر دیا. تو اس نے کہا کہ بھئی تجھے سکون نہیں ملے گا, شکار پہ چلا جایا گا, تیری توجہ بڑھ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, توجہ رہے میرے ساتھ. وہاں میں شاید آپ نے سنا ہو نتیجہ مجھے ایک نیا پیش کرنا ہے, کرنا میرے ساتھ رہے گا. تو ہم ایک مرتبہ چلنے لگا, جیسے جانے لگا نا معمول, تو اس نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں, جیسے حکمران آتے ہیں تو بچوں کو بولنے دی جاتی ہے لوگوں کو. بعد ہم ملاحظہ ہوشیار ہو جائیے, خلیفہ وقت آ رہے ہیں, بادشاہ وقت آ رہے ہیں, سارے بچے بھاگنے لگے. جب سب بھاگ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے, بھاگ رہا, چہرہ بتا رہا ہے کسی کرار کی نسل سے. فوراً اٹھا, میرے گھوڑے کو روکو, اس قافلے کو روکو, اونٹوں کو روکو, سب گھوڑوں کو روکو. اترا, آگے بڑھا. کب خوددار جب سب بھاگ رہے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ ہے امام محمد ابن علیہ السلام. اللہ اس کی رحمت کو چلتے رہیے. مجمع بھی تھا تو میرے ساتھ بہت. ایک مرتبہ اس نے پوچھا برخودار آپ بھاگے کیوں نہیں, 9 برس کے امام ہیں, سارا مطلب بھاگے, مرد بھاگے, خواتین بھاگے, بچے بھاگ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولانا نے کہا 3 وجہ سے. اب وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ تو بھاگے نہیں, اور وہ بھی 3 وجہ سے. 3 وجہ سے امام نے فرمایا 3 وجہ سے نہیں بھاگا. اب وہ پریشان تھا, رک جاؤ بچے کی سنو. کہا 3 وجوہات کیا ہیں؟ امام نے کہا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں رک رہا. یہ سڑک اتنی چوڑی ہے کہ گزر سکتا ہے اور میں کھڑا رہوں. دوسرے, میں بے خطا ہوں, معصوم ہوں, جو خطا کار ہو وہ بھاگے, بے گناہ نہیں بھاگتا, جنگوں کو دیکھتے جائیے. میں معصوم ہوں, معصوم ہوں کہ میں بے خطا ہوں, بے گناہ, معصوم تھا, میں کیوں بھاگوں, بے گناہگار کو بھاگے. تیسری وجہ یہ ہے میں جو سے حسن زن کر کے بیٹھا ہوں کہ تو معصوموں کو قدر نہیں کرتا ہوگا. اس نے کو سوچنے لگا اس نے کیا کہا بچے نے, پھر اس نے کہا کیا تم نے ایسا بھی کیا؟ جیسے امام نے فرمایا کہ تم نے ایسا بھی کیا, اس کی روح کانپنے لگی. کہا آپ کون ہے؟ امام نے فرمایا نا محمد ابن علی. اگر جو امام نے بتایا میں محمد ہوں, بابا کا نام علی ہے, کون سے علی کے بیٹے کا؟ علی ابن موسیٰ الرضا. ایک مرتبہ اس نے اسی آیت کی تلاوت کی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ, اللہ کو بہتر پتا ہے اس سے کسے نمائندہ بنانا. بچے کو دیکھ لیا,
بس نہیں مجھے واقعے کو مکمل کرنا ہے. مامون چلا گیا شکار پہ, اس نے اقام آ گیا تیرے بادشاہوں کی تفسیریں اقاموں کے ساتھ. اقام کو لایا تو راج کے پیچھے تین تک تمام کر دیا جو اقام گیا چوکور کے پیچھے. بہت دیر بعد واپس آیا. واپس آیا تو چوکور نہیں تھا, اس کے ایک چھوٹی سی مچھلی تھی چونچ. سب علماء کو بلایا گیا ہے یہ اقام گیا تھا ایک پرندے کے پیچھے اور ہوا سے مچھلی کیا ہے, یہ مچھلی کہاں سے آئی. سب پہلے نہیں پکانے تمام سب بتا چلے پورے رستے یہی سوچ رہا ہے یہ مچھلی آئی کہاں سے. اس نے کہا کہ میرے آج آئے گھر میں اس مچھلی کو لگا دینا, نیچے لکھنا یہ مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا, دور دور تک کہیں دریا نہیں ہے. جیسے واپس بغداد پہنچا امام محمد علیہ السلام پھر کھڑے کچھ لوگ پہنچ گئے اور ایک بکری کا گانا پکڑ کے بعد میں کہتے ہیں اسجد للہ, اسجد اللہ کو سجدہ کر, اللہ کو سجدہ کر. مامون نے کہا رکو, کہاں برخوردار بکری سے پھر رہے ہیں. امام نے کہا وما خلقنا للہ واللہ, ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا. توجہ, اس نے کہا پھر آپ کیا کر رہے تھے بکری کے ساتھ. امام نے کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو تم جیسے ظالموں کو چھکاتے ہیں. ایک مرتبہ اس کی روح کانپی, اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا, مچھلی کو نکالا. وہ چاہتا ہے کہ میری مٹھی میں بن جا. بہت سے لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں. امام نے کہا کہ بادشاہ سکون قلب کی خاطر شکار پہ جاتے ہیں, اپنے عقاب کو پرندے کے پیچھے اڑاتے ہیں. پرندہ جب اڑتا ہے پرندے کے پیچھے تو پرندہ دور چلا جاتا ہے, بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا. نہ بادشاہ کو عقاب نظر آتا ہے نہ پرندہ. اللہ دریاؤں میں بھنور چلاتا ہے, چھوٹی مچھلیاں کام نہ لاتے ہوئے ہوا میں اڑ جاتی ہیں. جب عقاب ہوا میں مچھلی دیکھتا ہے تو وہ پرندے کو چھوڑ کے مچھلی لے آتا ہے اور بادشاہ آ کے ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. ایک مرتبہ بادشاہ کے روح آنے لگی کہ آپ کو یہ سب معلوم تھا. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں پہچانا. حجت خدا ایسے ہوتے ہیں. حضرت علی ٹائٹل لگا لینے سے, تخت پہ بیٹھ جانے سے کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا. کوئی بوریا نشین ہوتا ہے پھر بھی امیر ہوتا ہے. جملہ کہہ گیا, آخری جملہ سن لیجیے, پیسے جمع کرنے سے غنی بننے والے اور ہیں, سب کچھ لٹا کے امیر بننے والے علی. اللہ بہتر جانتا ہے جو نمائندہ کسے رکھنا ہے, چاہے وہ اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو. اللہ نے آج آپ دور جانتے ہیں کہ امام زمانہ کا ہے. اللہ نے چنا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تمہارے امام پردہ غیب میں تمہیں ہدایت کیسے کرتے ہیں. اسی مسلمان سے پوچھیے آپ نے کبھی گناہ کیا؟ کہاں گناہ تو کرتے رہتے ہیں. اچھا تو آپ نے گناہ کیسے کیا؟ کیوں بس میں سکون نہ شیطان نے بہکا دیا. ملے شیطان سے نہیں ملا نہیں, اس نے دل میں وسوسہ کیا. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو شیطان کے وسوسے کو مان لیتے ہیں, ہادی برحق کی ہدایت کو نہیں مانتے. تو مجھے کہا گیا صاحب مسلمان علیہ السلام سے متعلق 2 سے 4 منٹ 5 منٹ آپ کو ذہن میں دوں گا, بعد امام سے متعلق سنیں گے نا. ایسا نہیں, آج آپ کا عقیدہ یقین ہونا چاہیے امام علیہ السلام, اور جب بھی آپ پکاریں گے تو امام سنتے. ہمارا یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ آپ یہاں بھوکرتا میں بیٹھ کے اسلام آباد پنڈی میں بیٹھ کے پکاریں گے, نجف سے آواز آتی ہے, بتا کام کیا. ہمارا ایمان, ہم رسول خدا ان کے حضرت علیہ السلام کی عظمتوں میں پائے. پہلوں میرے ساتھ ہے بہت زیادہ زحمت ہے. اللہ کے نبی آج امام پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. امام کے لیے ہماری طرح سے ایسے مجھے کام کی ضرورت ہے, میں جنگل سے آیا ہے, جہاز میں آیا. امام ان وسائل کے محتاج نہیں. امام ایک لہجے میں ہر جگہ پہنچتے ہیں, اور اگر نجف میں بھی بیٹھے ہوں تو ان کو بھوک ہرتا سے آواز آتی ہے. ہمارا ایمان ہے. میں کیونکہ اس کو دلیل دے رہا ہوں. ہم کہتے ہیں ایمان کو حجت اللہ, ایسا ہی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاضر و ناظر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا، اور اگر کوئی حجت اللہ ہو اور وہ نہ سنے تو وہ حجت اللہ ہی نہیں ہے. حجت اللہ ہوتا ہی وہ ہے ہر جگہ دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، صرف انسانوں کی نہیں، جو جانوروں اور تمام مخلوقات کی ہر گفتگو کو سنے، سمجھے، جواب دے. پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہمارا ایمان یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان حضرت جابر راوی ہے، بس یہ صرف واقعہ پیش کروں. آج یعنی مانی میں رات بھر سفر کرتا تھا، چکا گیا وہاں پہ نجس پڑی تھی. ہمیں یہاں مسلسل سفر ہے، وہاں پر میرا پورا سفر نہیں ہو سکتا صرف اور صرف ذکر محمد علیہ محمد. میرا کچھ بھی ان کام نہیں ہے، میرا کام نہیں، زندگی وقف ہے محمد علیہ محمد کے ذکر کے لیے. جناب سجدہ قبول فرمائیں. کوئی بڑا قبول نہیں ہے تو آج میری حالت اس طرح سے نہیں ہے، جتنا پڑھوں اسے قبول فرما لیجیے. بس یہ ایک روایت سنی ہوئی، اللہ بہتر جانتا اسے نمائندہ کسے بنانا ہے. حضرت جانتے بھی مولانا علیہ السلام نے ابو بکر اہل بیت اور رسول اللہ کے صحابہ ساتھی پیغمبر جگہ سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے درخت سے. پیغمبر وہاں سے گزر رہے ہیں، مولانا کائنات فرماتے ہیں ہرنی نے عربی فصیح و بلیغ زبان میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر کے آگے بڑھے، زمین پہ تشریف فرما ہوئے، ہرنی کی بات کو سنا. اب بلاؤ صاحب جی کو جس نے سیدھے کو باندھا، ایک شکاری تھا، میں نے سیدھے کو بھی شکار کیا لے کے آیا. پیغمبر صاحب نے فرمایا میں ضمانت دے رہا ہوں یہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا، اسے جانے دیں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شکار کیا ہے، آپ کے کہنے پہ اسے جانے دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو آزاد کر دیتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا کہ اس ہرنی نے میں بھی مجھ سے درخواست کی یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، اس کو کہیں ایک مرتبہ مجھے مہلت دے دے، میں ان بچوں کو پانی پلا کے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. پیغمبر صاحب نے فرمایا میں ضمانت دے رہا ہوں، محمد ضمانت دے رہا ہے، اسے جانے دے، دودھ پلا کے آ جائے گی. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر میں نے اسے آزاد کیا. مسلمان اللہ نے کہا جسے اللہ چنتا ہے اس میں پھر کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ پوچھے یہ کون سی زبان بول رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. امام زمانہ سب کے امام ہیں، سب کی زبانیں سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لکھتے پڑھتے بھی ہیں. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. اگر نہیں آج برادران نے مجھ سے درخواست کی کہ 2 تابوت بنانا تھا، اسلام آباد کی قدیمی ترین عمارت میں سے یہ بنا اور جن بیوی کو غصہ دینا ہے ان کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. میں نے گزشتہ برس کے آپ سے پہلے